پھر آگے دیکھیے بیت الخلاء کے سلسلے میں، ٹوائلٹ وغیرہ جانے کے سلسلے میں کچھ آداب بتائے گئے، باب آدابی قضاء الحاجہ. یعنی آپ دیکھیے اسلام اتنا کمپلیٹ دین ہے، اتنا کمپلیٹ دین ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی ہمارے لیے نہیں چھوڑی، سب بتا دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وضو، تیمم، حتیٰ کہ بیت الخلاء کے مسائل تک بیان کر دی. ایک مرتبہ ایسے ہوا، کچھ یہودیوں نے بڑے اعتراض کیے بعض صحابہ پر، جیسے ان کا طریقہ تھا. تو ایک مرتبہ ان کو پکڑ کر پوچھنے لگے، عجیب تمہارے نبی ہیں، پیشاب وغیرہ کے آداب بھی بتاتے ہیں، بیت الخلاء کے آداب بھی بتاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہوئے؟ انہوں نے کہا صحابی کے سوچنے کا انداز تو دوسرا تھا نا، وہ نیگیٹو سوچ رہا تھا، صحابی پازیٹیو سوچ رہے تھے. جو منفی سوچ کا نتیجہ تھا وہ کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں اتنے بڑے نبی ہیں. انہوں نے کہا جی بہت بڑے ہمارے نبی ہیں، اور ہمارے نبی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر ماں باپ بچوں کو نہ بتائیں تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے بچوں کو ماں باپ کہ کپڑے کیسے بدلتے ہیں، ہاتھ منہ کیسے دھوتے ہیں، برش کیسے کرتے ہیں، ساری چیزیں بتاتے ہیں. خاص طور پہ مائیں تو ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں، اور اگر نہ بتائیں تو بچوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہیں، ماں باپ سے زیادہ. اس لیے جیسے ماں باپ بچوں کو بتاتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ اہمیت کے ساتھ بتاتے ہیں، تاکہ کوئی ایریا تشنا نہ رہ جائے، کہیں کوئی کمزوری نہ رہ جائے. ہر چیز ہمیں معلوم ہو دین کی، اس لیے بتاتے ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر احسان ہے پوری امت پر کہ کس طریقے سے آپ یہ چیزیں بتایا کرتے تھے تاکہ آسانی کے ساتھ سب لوگ عمل کر سکیں. دیکھیے آداب الخلاء یا بیت الخلاء وغیرہ کے جو آداب ہیں اس میں سے چند خاص باتوں کا پہلے اہتمام کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے پراپر صحیح جگہ ہونی چاہیے، یعنی آپ ایسی جگہ پیشاب وغیرہ نہ کریں جس سے چھینٹیں اچھلیں، تو پراپر جگہ کا انتخاب کیجیے. نمبر دو یہ ہے کہ ایسی جگہ ہو جہاں پردہ ہو، یعنی مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے ٹھہر کے آپ پیشاب شروع کر دیے تو یہ جو ہے بے پردگی کی بات ہے. مرد کے لیے بھی پردہ ہے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مرد کے لیے بھی ہے. جیسے دو دوست مل کر گئے کہیں جنگل میں گئے ضرورت کے لیے اور بیٹھ کر آپس میں گپیں بھی کر رہے ہیں، تو یہ چیز درست نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ وہ الگ چلا جائے، یہ الگ چلا جائے. جیسے دیہات میں عام ہوتا ہے، یہ اس سے بھی منع کیا گیا، یہ ایسے نہیں ہے. اور اسی طرح سے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ صرف دیہاتی زمانے کا نہیں، آج کے ماڈرن زمانے میں بھی پیشاب کی اکثر جگہوں پر، یورپ میں، امریکہ میں آپ چلے جائیں، اکثر جگہوں پر جو پیشاب وغیرہ کے لیے بنائے جاتے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، دیوار سے ٹھہر کر ہی کرنے والا ہوتا ہے مثلا. تو وہاں پر باتیں بھی چل رہی، گپیں بھی چل رہے ہیں، پیشاب بھی چل رہا ہے. تو اب یہ صرف دیہاتی لوگوں کی بات نہیں ہے، بہت سویلائز جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں متمدن، ترقی یافتہ، وہ بھی گنوار اور بدو ہیں اس مسئلے میں. اس لیے حدیث کا مسئلہ صرف دیہاتیوں کے لیے نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ماڈرن سمجھتے ہیں، بعض چیزوں میں وہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ صرف ہمیں دیکھنا چاہیے. تو اس لیے پیشاب وغیرہ کے مسئلے میں شریعت کہتی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ صحیح ہو جہاں پر دونوں کا پردہ بھی ہو سکے. اسی طرح سے آپ جس جگہ کے لیے انتخاب کر رہے ہیں وہ ایسی نہ ہو کہ وہاں گندگی ہے پہلے سے، وہیں آپ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ٹھہریں. تو یہ سب چیزوں کا اہتمام پہلے کریں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صفائی کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے بھی پہلے سے آپ سوچ لیں. یہ نہ ہو کہ پہلے ٹوائلٹ میں چلے گئے پھر خیال آیا کہ اب پانی کہاں سے لاؤں میں. تو یہ اس وقت کی بات نہیں، پہلے سے اس کا انتظام کریں کہ پانی ہے نہیں ہے کیا ہے، جو بھی دیکھنا ہے آپ کو. اور اسی طرح سے ڈھیلے کا استعمال ہے. اب ڈھیلا جو ہے نا ہر جگہ، بعض جگہوں کے رہنے والوں کو تو پہلے تو سمجھانا پڑے گا یورپ کے لوگوں کو ڈھیلا کیا ہوتا ہے، کیسے اس کو استعمال کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی اس کی ضرورت ہے، جہاں وہ استعمال کر سکتے ہیں وہاں ڈھیلے کا مسئلہ ہے. ادروائز ٹیشو پیپر، یہاں دو ایکسٹریم ہیں. جو بعض جگہ جیسے مشرقی ممالک کے، ایسٹرن کنٹریز کے بعض لوگ ہیں، ان کو اب معلوم نہیں ہے کہ اصل میں ٹیشو پیپر کئی طرح سے بنتا ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ کاغذ ہے، وہ کاغذ بنتا اسی کام کے لیے ہے، تو اس کا استعمال کرنا بالکل درست ہے، کوئی غلط نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اگر آپ لکھنے پڑھنے کا کاغذ اس کام کے لیے استعمال کریں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو دونوں پیپرز میں فرق کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہاں بعض مولویوں نے عجیب سا فتویٰ دے دیا کہ وہ چیز استعمال پیپر اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ کون سا ٹیشو پیپر کس کام کے لیے بنایا جاتا ہے. آج کل بڑی بڑی فیکٹریاں اس کام کے لیے ہیں. تو ٹیشوز کے اندر مختلف ہیں،
خاص جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا اس کو اگر کوئی استعمال کرے تو استنجا اس سے ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ڈھیلے سے زیادہ صفائی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ وہ بنایا اسی مقصد کے لیے جاتا ہے۔ تو آپ استنجا کے لیے پہلے سے اس کا انتظام کریں۔ اسی طرح سے پانی کا مسئلہ بھی ہے کہ وہاں پانی اویلیبل ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس کا متبادل کیا ہے آپ کے پاس، یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے اس کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کے جیب میں قرآن مجید ہے یا قرآن کا لکھا ہوا کوئی بھی کاغذ وغیرہ ہے تو پہلے نکال دے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اس میں جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو ان میں سے جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ بعض جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ سب چیزیں پہلے اس کا اہتمام کر لیجئے، اس کے بعد جب جائیں گے تو اس میں بھی کچھ ادب بتایا گیا، جیسے دعا ہے۔ جیسے حدیث کے اندر بتایا گیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کا معمول کیا تھا؟ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا تھی؟ قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ مختلف قسم کی بری چیزوں سے آپ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اعوذ بکا کا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیری ہیلپ، تیری مدد مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیری مدد، سپورٹ، کس چیز کے لیے؟ ان برائیوں سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کسی کی برائی سے بچنا چاہیں تو بہت مشکل ہے۔ شیطان کا وار تو مختلف طرح سے ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو دعا بتائی گئی، چونکہ عام طور پہ یہ بہت اہم ہے اور ہم لوگ سرسری پڑھتے ہیں، اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے۔ خبث اور خبث دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے، سمپل اس کی تعریف، ہر وہ چیز جو ہارمفل ہے، انسان کے لیے نقصان اور اذیت پہنچانے والی ہے، ان سب سے ہم بچنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس میں شیطان اور جن بھی ہیں، اس کے اندر مختلف نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑے یا اس طرح کی وہ چیزیں بھی شامل ہیں، کیونکہ ہر چیز سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ جو کیڑے مکوڑے اس طرح کی ہے، اس سے بھی ہم مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو دوسری چیز ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں مگر ان کا وار بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور شیطان زیادہ تر ایسے ہی جگہوں سے حملہ آور ہوتا ہے، وہاں جا کر ہی جو ہے شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جب بیت الخلاء سے فارغ ہو کر باہر نکلیں تو اس وقت بھی دعا ہمیں بتائی گئی۔ جو آسان دعا ہے وہ غفران کا ہے، جو سمپل اور آسان دعا ہے کہ یا اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں، یعنی جاتے وقت بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، واپس آنے کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ مختصر اور شارٹ دعا ہے جو مختلف بھائی اور بہنیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ گھر میں بھی اس کو یاد کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی وہ سکھا سکتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس سے سخت منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ، اتنی دور آپ تشریف لے جاتے تھے کہ وہاں تک قرب و جوار میں کوئی آدمی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پردہ، حیا، شرم، ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہوں سے پرہیز کرو جہاں دوسروں کو اذیت پہنچے، یعنی آپ پیشاب کرنے کے لیے راستے میں ٹھہر گئے، بس اسٹینڈ پہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ دوسری طرف فارغ ہو رہے ہیں، تو اب اس سے کیا ہوگا؟ اس طرح آپ حرکت کریں گے تو بس اسٹینڈ پہ جتنے ٹھہرے ہیں سب گالی دیں گے آپ، اس کا بھی ایک نقصان، اور دوسرے یہ کہ سب کی اذیت اور پریشانی کا آپ سبب بن رہے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ اس لیے ایسی جگہوں پر راستوں میں اس سے منع کیا گیا کہ دوسروں کو تکلیف ہونے والی جگہوں سے آپ بچو، لوگوں کی تکلیف کا خیال رکھیں، ان کے جذبات کا خیال رکھیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے۔ یعنی قضائے حاجت کے مسئلے میں، پیشاب کے مسئلے میں بھی ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے جذبات کو، ان کی فیلنگ کو ٹھیس مت پہنچاؤ، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ ایسی جگہوں سے اتقوا اللاعنین، اس کو تو کہا گیا لعنت بھیجنے جانے والی جگہوں سے بچو۔ لعنت کہاں سے؟ مطلب جیسے آپ لوگوں کے راستے میں پیشاب کریں گے تو وہاں سے گزرنے والے دعا دیں گے یا لعنت بھیجیں گے؟ دعا تو نہیں دے گا نا کہ کسی نے جو پیشاب کیا بہت اچھا کام کیا یہاں پر، یہ تو نہیں ہوگا، سب لعنت بھیجیں گے۔ تو آپ سبب کیوں بنے لعنت بھیجانے کا اپنے اوپر؟ تو آپ ایسی جگہ پہ نہ جائیے جس سے لوگ آئیں اور لعنت بھیجیں۔
اور اسی طرح جیسے فی طریق الناس او فی ذلہم، لوگوں کا راستہ ہے یا لوگ کہیں ٹھنڈی چھاؤں لینے کے لیے، مثلا ایک اچھا درخت ہے پارک میں اور وہاں پر گھنا درخت ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں کچھ دیر گرمی کے دن تھوڑا سا ٹھنڈک حاصل کرنے، این وہ درخت کے نیچے جا کر کوئی ٹوائلٹ کر دیتا ہے، پیشاب پاخانہ کچھ، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ جتنے لوگ وہاں آئیں گے سب گالی دیں گے اس کو کہ دیکھو ایسی اچھی جگہ ہے جہاں پر ہم ذرا سا آسانی کے لیے راحت لینے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے، مگر یہ جگہ کو کسی نے خراب کر دیا، تو اس کا سبب کون بنے؟ ہم بنے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بھی ہمیں منع کیا گیا کہ آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جس سے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچنے کا خدشہ ہو۔ اور اس سے پہلے میں نے جیسے بتایا دو دوست اگر مل کر بھی جائیں تو وہ کہاں جانا چاہیے؟ دونوں الگ الگ، سپریٹ، وہاں جا کر الگ الگ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دونوں کی بات چیت بھی وہاں پر رک جانی چاہیے۔ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا، کہ کہا گیا کہ وہ چھپ جائیں، بات چیت بند کر دیں درمیان میں، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے ایسی حرکتوں سے، بے حیائی کی، بے شرمی کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ ایک اور ادب اس میں بتایا گیا کہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب پیخانہ نہ کریں آپ، کیونکہ یہ بے ادبی ہے اس کی، اس سے بچیں۔ مثلا اوپن جگہ پر آپ گئے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے ادھر ڈائریکشن ہے قبلے کا، تو قبلے کی طرف بھی چہرہ نہ کریں، پیٹھ بھی نہ کریں، اپوزٹ بھی نہ بیٹھیں، بلکہ اینگل لے کر بیٹھیں، رائٹ یا لیفٹ یا اس طرح کا، تاکہ بید بھی نہ ہو، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اس طرح کا اس کا اہتمام کریں۔ البتہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بلڈنگ آلریڈی بنی ہوئی ہے، اب اس میں جو ٹوائلٹس وغیرہ فکس کیے ہوئے ہیں اس کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، تو وہاں پر اجازت ہے۔ یہ جو شرط ہے کھلی جگہ میں، اگر کھلی جگہ میں ہو تو اس طرح کریں، اور ٹوائلٹ وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو اس میں اگر آپ بیٹھیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ خود کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، بلڈنگ بنوا رہے ہیں، تو پھر اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں تاکہ جو ہے نا اس کی اور بھی زیادہ ادب وغیرہ باقی رہ سکے، کیونکہ لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او عزم۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ نہ ہوں، اس سے منع کیا گیا۔ دوسرا اس میں مسئلہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ استعمال نہ کریں استنجا وغیرہ کے لیے، لیفٹ ہینڈ کا کام کریں۔ اور تیسری چیز، اگر ڈھیلا وغیرہ استعمال کریں تو کم سے کم 3 ہو، زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن کم سے کم 3 ہو تاکہ زیادہ اطمینان ہو۔ اور اسی طرح سے منع کیا گیا کہ استنجا کرنے کے لیے ایسی چیز استعمال نہ کریں جو کہ بجائے خود نقصان دہ ہو یا گندی ہو یا نجس ہو، جیسے اگر آدمی سوکھا خشک گوبر لے کر استعمال کرے تو یہاں منع کیا گیا۔ اسی طرح سے ہڈیوں سے منع کیا گیا، اس کے مختلف اسباب ہیں، ان سے بھی منع کیا گیا کہ یہ کام جو ہے اس طرح سے آپ نہ کیا کریں۔ اب ایک اور اہم مسئلہ ہے پیشابی کے حوالے سے، اس کے چھینٹوں سے بچنے کا ادب بھی بتایا گیا، اور یہاں اس حدیث میں ایک اور بات بتائی گئی کہ عذاب قبر کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے یہ، یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ ٹھہرے ٹھہرے پیشاب کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کپڑے خراب، چھینٹے، پھر بات کرتے ہیں ہم جو ہے بڑے پاک صاف ہیں، پاک صاف کہاں ہیں؟ پورے کپڑے گندے ہو گئے، پورا پیشاب کے خطرے وہاں پر گرے ہوئے ہیں اور صرف دیکھنے میں ٹیپ ٹاپ ہے۔ تو میں نے اسی لیے کہا نا طہارت اور نظافت میں بہت فرق ہے۔ اسلام کا جو مزاج ہے طہارت کا بہت اونچا مزاج ہے، چھینٹوں سے تک بچنے کا حکم دیا گیا، صرف ادب نہیں ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس حدیث میں دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہوا من البول، کہ پیشاب کے جو خطرے وغیرہ اس سے تم بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ اکثر عذاب قبر کا سبب یہ بننے والا ہے، چھینٹوں میں بے احتیاطی، پیشاب میں بے احتیاطی، پاکی صفائی میں بے احتیاطی عذاب قبر کا سبب بن جائے گا، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت تاکید فرمایا کرتے تھے، اور وہ ایک حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پھر ایک قبر کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو کیوں قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے؟ اس کا ایک سبب جو بتایا گیا وہ یہی پیشاب کے قطرے وغیرہ جو ہے اس میں کوئی اپنی حفاظت بچ بچاؤ کا نہیں کیا کرتا تھا، تو اس لیے یہ ان چیزوں میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے
تاکہ جو ہے نا ہم عذاب قبر سے بھی بچ سکیں. اور بیٹھنے کا بھی ادب بتایا گیا. یہ بھی دیکھیں شریعت کتنی پاکیزہ ہے کہ آدمی جو ہے پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھے تو اس میں اپنے پاؤں کا اینگل کیسے بنائے, یہ بھی اس کے اندر بتایا گیا. نہیں, اسلام اتنا کمپلیٹ دین ہے کہ یہ باب کو پڑھنے کے بعد لگے گا کہ اللہ نے ہماری ایسے رہنمائی کا انتظام کیا کہ کوئی ایکسکیوز نہیں بنایا جا سکتا. ہر طرح ہماری رہنمائی کی گئی. جیسے چھوٹے بچوں کو انگلی پکڑ پکڑ کر سکھایا جاتا ہے, ایسے ہر بات بتائی گئی. اس کے باوجود اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, ہم جو ہے حدیث کی کتاب پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. تبرک, صرف تبرک کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں, یا جو ہے دورے کے طور پر پڑھتے ہیں. اس کو عمل کی کتاب کے طور پہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کیسا چل رہی ہے یہ کتاب. اب اس میں دیکھیے آپ کے بارے میں جو بات فرمائی گئی ہے کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلا. صحابہ کرام کہتے ہیں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا اینگل اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ان نقعد علی الیسری وننصب الیمنی, کہ ایسے بیٹھیں کہ جس کی وجہ سے لیفٹ پاؤں تھوڑا سا اونچا رہے, تھوڑا سا, کہ یا اس پہ آپ کا وزن ہو, اور رائٹ کا جو دایاں جو پاؤں ہے تھوڑا سا اونچا رہنے, لیفٹ کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو. لیفٹ کی طرف جھکاؤ ہونے کی حکمت کیا ہے؟ لیفٹ کی طرف جھکاؤ ہونے کی حکمت حکیم اور ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے آدمی جلدی اور اطمینان کے ساتھ فارغ ہو سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ کوئی مصلحت ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی جو ہے مصلحت اور حکمت سامنے آ رہی ہے.